تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے بابوں کی طرح نہیں، کٹملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر۔ اپنے جسم کو نیلام کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے اس میں پورے خاندان کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یاروں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، یا دیگر مذہب کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، کوئی پنڈت جی کو بلائے گا، کوئی گرنتھی صاحب کو بلائے گا، کوئی پادری کو بلائے گا۔ اچھا یہ ساری دنیا اکٹھی کر کے ہونا کیا ہے؟ ہو تو وہی رہا ہے جو ایک ہوٹل کے اندر 500 روپے دے کے کر رہے ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ لڑکا اور لڑکی ایک مقدس رشتے میں باندھے جا رہے ہیں، اور یہ رشتہ اس لیے مقدس بنا دیا گیا کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے اولاد کو پیدا ہونا ہے، ایک انسان نے جنم لینا ہے، اور جس نے جنم لینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ ان ماں باپ کی جائز اولاد ہے۔ اس اولاد کی عزت اور حرمت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے کہ کس گند کے اندر جا رہے ہیں سب۔ کیا 24 گھنٹے یہی بات ہونی چاہیے کس مذہب والوں نے کس مذہب والوں کو برا کہہ دیا، اور یہ جو سارے ہی مذہبوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چھوٹے چھوٹے بچے گندگی کی طرف گرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا اس بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے؟ اچھے اچھے لوگ خاموش ہیں، پوچھنے والے بھی خاموش ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا پوچھیں۔ پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، کیسی بات کہی، آپ بھی سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آج کل کسی پیر کو کہہ دو گے، کسی پرسنالٹیڈ بندے کو کہہ دو گے، کسی افسر کو، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا یہ بات؟ لیکن کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس کے دل میں جو تکلیف ہے، جس کے دل میں جو روگ ہے، جس کے دل میں جو پریشانی ہے، وہ جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے۔ تو اس بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایک رات گزاروں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے۔ آج کل کے بابوں کی طرح نہیں، کٹملاؤں کی طرح نہیں کہ اچھا نکالو اس کو باہر۔ چیلے کھڑے ہو جاتے اٹھ کے، یہ کیسا بدتمیز ہے، نکالو باہر اس کو۔ نہیں نہیں نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس کے دل پہ رکھا اور پوچھا ہے میرے پیارے کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں اسے اپنی امی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اچھا تو یہ بتا کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں اسے اپنی بہن کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا پھر بیٹا اس بات کو سمجھ لو کہ اور لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی خالوں کے لیے، اور لوگ بھی اسے اپنی بچیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ نواز دیوبندی کا شعر ہے نا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا۔ یہ ایک ایسا گناہ جسے انٹرنیٹ نے عام کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، وال پیپر لگا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں
اپنے الٹرنیٹو سیکس کی چیزیں اس لیے، ارے اللہ کے بندو یہ جس دلدل کی طرف جا رہے ہو یاد رکھو، جو ذہنی طور پر مریض ہو گیا، جس کی آنکھیں گند دیکھتی ہیں، جس کی آنکھیں گند دیکھنا پسند کرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں 24 گھنٹے دوسروں کو دیکھ کے گندگی کے ارادے ہیں، اس بندے کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، اس کی نگاہ کمزور ہو جائے گی، اس کا دل کمزور ہو جائے گا، اس کی روح کالی ہو جائے گی، اور وہ اس مکھی کی طرح ہوگا جو ہمیشہ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے اور گندگی کو پھیلانا پسند کرتی ہے۔ گندگی اور مکھی سے یاد آیا، مکھی بھی تو دو طرح کی ہے، یہ مکھی پیک کھاتی ہے اور بیماری پھیلاتی ہے، وہ مکھی پھول کے اندر سے اس کا رس چوستی ہے، پھر اس رس کو چھتے میں جا کے شہد، ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں کون سی تربیت ہم نے پائی ہے، ہم گندگی کو دیکھ کے گندگی پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں یا اچھائی کو دیکھ کے اچھائی پھیلانے والے لوگوں کے اندر ہے۔ بھی ہے حدیث میں بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمام عورتیں ایک لمبی چوڑی چادر اوڑھ کے نکلا کرو، ڈھانپ لیا کرو اپنے بدن کو تاکہ تمہارے پر گندی نگاہیں نہ پڑیں۔ تو یہ بات تو سارے مردوں کو پتہ لگ گئی، لیکن اسی قرآن میں اور اسی حدیث میں اسی رب نے اور یہی محمد الرسول اللہ نے اس کے علاوہ فرمایا، اس سے پہلے فرمایا، اور مردوں کو کہا، بچوں کو کہا، بڑوں کو کہا، بوڑھوں کو کہا، نوجوانوں کو کہا کہ خبردار اپنی آنکھیں نیچی کر لو، تمہاری آنکھیں کسی بیٹی کی طرف گندگی کے ساتھ اٹھنی نہیں چاہیے، ان آنکھوں کو نیچے کر کے رکھا کرو۔ یہ یاد ہے کہ عورت کو پردہ کرانا ہے، یہ یاد نہیں کہ جب خود کسی کے گھر جانا ہے تو اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی ہے۔ یہ یاد ہے کہ بیٹی کے منہ کے اوپر پردہ لگا ہو، یہ یاد نہیں کہ کسی کی بیٹی گزرتی ہو تو اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہو۔ سمجھایا کس نے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ بد نظری کا اتنا وبال ہے، نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، دین کی بات کرتا ہے لذت نہیں آتی، کاروبار کرتا ہے لذت نہیں آتی، رات کو ساری دنیا چین سے سوتی ہے، یہ ساری رات دل میں دماغ میں دوسروں سے عیاشی کے پلان بناتا رہتا ہے، اس کو نیند ڈھنگ سے نہیں آتی ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، یہ جس انٹرنیٹ کے چکر میں پڑھ کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب سے انڈسٹری آئی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو رسالے چھاپ کے دیں، ہم لوگوں کو اچھی اچھی رنگین تصویریں چھاپ کے دیں، جب سے ہم سوشل میڈیا کے اندر گھسے تو اخباروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سڑکوں کے اوپر بھی اشتہار لگنے لگے، مردانہ کمزوری کا علاج کروا لو، لکوریے کا علاج کروا لو۔ کیا پتہ نہیں لگ رہا دنیا کو کہ یہ تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے؟ یہ بد نظری تمہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تم لگے ہوئے ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس کے اندر کہ ہم نے لڑنا ہے، اور گھر میں اپنی اولاد کو دیکھو کہ رات کو دروازہ بند کر کے کیا ہو رہا ہے۔ زمین کھسک رہی ہے نیچے سے معاشرے کی۔ یار یاروں کے گھر جاتے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہ رہی ہو، ان کو کیا پتا ہوگا کہ یاری ہوتی کیا ہے؟ ان کو کیا پتا ہوگا دوستی کس مرض کا نام ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے علاوہ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ ہم نے کیا سوچا کہ بد نظری کوئی معمولی گناہ ہے؟ بد نظری کی وجہ سے آپ سنو، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بد نظری کا وبال یہ ہے کہ آپ دوستوں میں 5 گھنٹہ بیٹھ کے گپے مار سکتے ہو، اگر کوئی مسجد میں تمہیں لے آئے 15 منٹ سے زیادہ ٹکتے نہیں ہو۔ کیا اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ اگر تسبیح کرنے بیٹھتے ہو، تمہارے ہاتھ سے درود پاک کی تسبیح مکمل نہیں ہوتی، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، کبھی تمہارا دماغ کہیں جاتا ہے، تو اس سے بڑی خدا کی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟
सोचा है कभी? चेहरों का नूर खत्म हो जाता है, दिल की रौनक खत्म हो जाती है, दिमाग, जिस्म के आज़ा। जब आप रोजाना सुबह को फ्रेश होने जाते हो, इस बदनजरी की वजह से जो सारा दिन, क्योंकि जो दिमाग में घुस गई गंदगी, उसका इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। जो गंदगी दिमाग में घुस गई, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं। जितनी मर्जी दवाइयां खाओ,